شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو گر نہ یہ ساقی ہو پھر میں ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے عزیزان گرامی لامحدود درود پاک امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات والا شفاعت پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت سعادتیں پھر عطا فرمائی ہیں رمضان المبارک کی بھی آمد ہے شعبان کا مہینہ شروع ہے یہ دن بڑے خاص چل رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے تو مومن کی یہ شان ہے کہ حضور کی ہر پسندیدہ چیز کو وہ اپنی پسند سمجھتا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ مہینہ عزت احترام خلوص ادب احترام اور چاہت کے ساتھ گزاریں اس میں روزوں کا اہتمام کریں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آخری دن کا روزہ چھوڑا کرتے تھے شعبان کے آخری دن کا وہ بھی اس وجہ سے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں مشتبہ نہ ہو جائے ورنہ ہم شعبان بھی پورا ہی روزے رکھا کرتے تھے ہمیں تو رمضان بھی بھاری پڑتا ہے لیکن صحابہ کرام تو جس محبوب کے ہم غلام ہیں وہ تو سال میں یعنی جمعہ کا بھی روزہ پیر شریف کا بھی روزہ چاند کی 13 کا روزہ 14 کا روزہ 15 کا روزہ تو صحابہ کرام نے بھی آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگیاں گزاری ہمارے اسلاف نے گرمی ہو یا سردی روزے نہیں چھوڑے بہرحال انشاءاللہ یہ موضوع تو ایک الگ ہے اس کو آگے ہم جا کے بیان کریں گے آج میں نے ایک معاشرتی پہلو تلاش کیا
جس کی ضرورت بھی ہے. اکثر ہم کرامات فضائل میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں کام کرے تو اتنا ثواب ہے، فلاں کرے تو یہ فضیلت ہے. تو بے شمار ایسی خرابیاں بھی ہیں جن پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اس دور کی سب سے بڑی خرابی ہماری نوجوان نسل میں جلدی اور تیزی سے پھیلنے والی جو چیز ہے وہ نشہ ہے. نشہ رچ بس چکا ہے ہماری نسلوں میں. پہلے تو بیٹے نشہ کرتے تھے، اب ہم پڑھتے ہیں اخبارات میں بھی، ٹی وی چینل پہ بھی آتا ہے، بیٹیاں بھی نشہ کرنے لگ گئی ہیں. ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ سارا کام ہم اکٹھا کر کے اگر حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی تو زیادتی ہے. کوئی ہمارا بھی تو حق بنتا ہے. ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری نسلیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، انہوں نے آگے معاشرے کو لے کے چلنا ہے. تو ہم معاشرے کو کیا تیار کر کے دے رہے ہیں؟ اگر ہمارے بچے ہماری نظروں میں نشے پہ لگ رہے ہیں تو وہ اپنی نسلوں کو کیا دیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ شراب رجس ہے، ناپاکی ہے اور یہ شیطانی عمل ہے. اس سے بچنا ہے. اگر اس سے بچ جاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے. قرآن نے خمر کو بیان کیا. قرآن نے شراب کے لیے لفظ خمر کو اس لیے بیان کیا کہ خمر اصل میں خمار ہے. اس کو پردے کو کہتے ہیں عربی میں. تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی اس کو خمر اس لیے بولا کہ یہ دماغ کو ڈھانپ لیتا ہے، نشہ. اور کچھ لوگ شراب کے علاوہ باقی جتنے بھی نشے ہیں ان کو نشہ نہیں سمجھتے. کہتے ہیں جی اس کی قرآن میں کوئی وعید نہیں ہے، حدیث میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی ممانت نہیں ہے، تو لہذا میں شراب نہیں پیتا. تو شراب نہیں پیتے، باقی سارے کام کر لیتے. کہتے ہیں جی یہ تو ناپاک نہیں ہے. قرآن نے شراب کو، پھر شراب کی قسمیں تراشتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ جی جو انگوروں کی بنتی ہے نا وہ ناپاک ہے. یہ غلط بات ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما یخامر العقل، جو بھی نشہ آور چیز عقل کو ڈھانپ لے اس کو خمر ہی کہتے ہیں. خمر وہ ہے جس کو قرآن نے ناپاک کہہ دیا. خمر اور پھر کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی لوگوں نے بیان اپنی زندگی کا حصہ بنا لی ہیں. جی یہ چیز اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، گاڑی بھی چلائی جا سکتی ہے. تو یہ جی ایک مستی کا ایک عالم ہے، جی یہ ایک لذت ہے، ایک سرور ہے، اس میں نشہ نہیں ہے. یہ تو ہلکی پھلکی چیز ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کا کثیر نشہ دے اس چیز کا قلیل بھی حرام ہے. آقا علیہ السلام نے وضاحت فرما دی. یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اگر اس کو 2-3 گلاس پیوں گا تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، پھر یہ نشہ بنتا ہے. اگر اس کو آدھا گلاس پی لیا جائے تو یہ نشہ نہیں بنتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کا کثیر، یعنی جو چیز زیادہ استعمال کرنے سے نشہ بن جائے، عقل کو ڈھانپ لے، اس چیز کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے. مومن کے لیے پیمانہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے علاوہ کوئی بھی ایسا ہیلا بہانہ تراشنا، تیار کرنا، یہ بالکل مومن کے لیے جائز نہیں ہے. ہمارا معاشرہ کس طرح چکی میں پس رہا ہے. آپ دیکھیں سڑکوں پہ نوجوان پڑے ہیں، خوبصورت نوجوان. آج سے 5 سال پہلے کی یہ رپورٹ ہے، ایکسپریس میں ایک بندے نے اداریہ لکھا تھا آج سے 5 سال پہلے. وہ کہتا ہے پاکستان میں 70 لاکھ لوگ نشہ کرتے ہیں. 70 لاکھ لوگ نشہ کرتے ہیں اور ان کی عمر اوسطاً 10 سال سے لے کے 40 سال کے درمیان ہے.
یعنی 10 سال کے بچے سے لے کر 40 سال کے جوان تک، 40 سال تک بندہ جوان ہے. تو جس قوم کا نوجوان شراب میں لگ جائے، نشے میں لگ جائے، تو اس کی آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ 70 لاکھ لوگ 5 سال پہلے نشہ کر رہے تھے، تو آج آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اب کیا صورتحال ہوگی. جو لگ گیا اس کو نکالنا پھر مشکل ہے. ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اس کی بدبختی ہے، پھر اس سے کوئی بولتا نہیں، اس کو کوئی صحیح کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، بس اس سے کوئی بات کرنی گوارا نہیں کرتا، یہ سمجھ کر کہ یہ سائیں ہے، یہ جہاز ہے، کیا نام تلاش کیا ہے، یہ جہاز ہے جس کو چھوڑ دو اختیار پہ. اور میرے بھائی، جیسے میری اور تیری ماں ہمارا انتظار کرتی ہے، جیسے ہماری بیویاں ہمارا انتظار کرتی ہیں، جیسے ہمارے بچوں کو ہماری طرف ہمارے بچوں کی نظر ہوتی ہے کہ میرا باپ آئے گا میرے لیے کچھ لائے گا، میرا باپ آئے گا تو مجھے یہ بھی لے کے دے گا، میرا بھائی آئے گا تو مجھے یہ بھی لا کے دے گا، میرا بیٹا آئے گا تو یہ لے کر آئے گا. ان کی بھی مائیں ہیں، ان کی بھی بہنیں ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں اور ترستی ہیں. اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے بچے یتیموں والی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے خامن کے ہوتے ہوئے بھی بیویاں بیواؤں والی زندگی گزار رہی ہیں. اس ناسور سے ہم جان کیسے چھڑائیں گے؟ لوگ اپنی دوستیاں پالتے ہیں. میرا کوئی دوست ہے، مجھے کہتا ہے کہ میرا رشتہ کروا دو. اب مجھے پتا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے، لیکن میں نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، میری تو پوری کوشش ہوگی کہ میرے دوست کا بس رشتہ ہو جائے کسی طریقے. یہ کہہ کہ کیا بات ہے، قاری صاحب نے رشتہ کروا دیا. اگر آج میں کسی کی بیٹی کا گھر خراب کا گھر نہیں، اس کی زندگی تباہ کر رہا ہوں، تو کل میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوگا. میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، میرے ساتھ یہی ہوگا جو میں آج کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں. ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے. جو ہمارے تعلق دار ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کے لیے خود رشتے تلاش کرتے ہیں. ہمیں کبھی رحم بھی نہیں آیا کہ اگر یہ نشہ کرتا ہے تو اس کے پاس تو نشے کے پیسے نہیں ہوتے، یہ اپنی بیوی کو کیسے رکھے گا، یہ اپنے بچوں کا خیال کیسے کرے گا. اگر ہم نے یہ ظلم نہ کیے ہوتے تو بے شمار بیٹیاں آج عدالتوں کے چکر نہ لگا رہی ہوتی. ماں باپ کی وہ شہزادیاں جو اسی گھر میں شہزادی والی زندگی گزارتی تھیں، آج وہ اسی گھر میں سہم کے زندگی گزار رہی ہیں. کیوں؟ کہ ان کا خامن تو نشہ کرتا تھا، وہ تو ان کو کھانا کھلا نہیں سکتا، تو اب ان کی تو مجبوری ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. وہ اپنے 2 بچے بھی لے کے اور خود بھی ماں باپ کے گھر بیٹھی ہیں اور سہم کے بیٹھی ہیں. وہ جس گھر کی شہزادیاں تھیں اسی گھر میں ان کا سانس لینے کی ان کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کی زندگی کسی شرابی نے، کسی نشئی نے خراب کر دی ہے. تو یہ نشہ آور چیزیں اور نشہ کرنے والے لوگوں کی حوصلہ شکنی کون کرے گا؟ ایسے لوگوں کا اگر ہم کو پتہ بھی چلے تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کی بیٹی کی عزت زندگی بچ جائے. لیکن ہم تو رشتہ داریاں پالتے ہیں، ہم تو دوستیاں آگے رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آقا علیہ السلام نے نشے کی بڑی وعید سخت ارشاد فرمائی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک بھی فرما دیا کہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس سے ایمان بھی نکل جاتا ہے. جب تک وہ نشے میں رہتا ہے تب تک اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا. اگر اس کو ویسے ہی موت آ جائے تو پھر وہ بے ایمان ہو کے مرے گا. آقا کریم علیہ السلام نے شراب خمر سے مراد یہ ذہن میں رکھے، ہر نشہ آور چیز خمر ہے. ہر نشہ آور چیز
شراب کے حکم میں ہے، چاہے وہ تمباکو کی صورت میں ہو، وہ پانی کی صورت میں ہو، وہ کسی پاؤڈر کی صورت میں ہو، جس طرح کی بھی ہو، جو عقل کو ڈھانپ لے وہ حرام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی نشہ آور چیز استعمال کی جاتی ہے تو دماغ ڈھانپ دیا جاتا ہے، پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی سوال کیا گیا کہ آپ نے کلمہ پڑھنے سے پہلے جو زندگی گزاری ہے، لوگ بڑی آسانی سے ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنی تھی، رب نے اس کو جاہل رکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو چن لیا تھا، جو جس راستے سے بھی گزر کے آیا رب نے پھر بھی پاک کر کے حضور کا غلام بنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے سوال ہوا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ نے کبھی شراب نہیں پی؟ آپ نے فرمایا میں نے ساری زندگی ایسا کام نہیں کیا جس سے ماں اور بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہو، جس میں بیٹی اور بیوی کا فرق ختم ہو جاتا ہو، میں نے وہ کام کبھی نہیں کیا۔ تو پتہ چلا آپ کے اس فرمان سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرمان سے پتہ چلا جو شراب پیتا ہے پھر نہ وہ اس کو ماں کی تمیز رہتی ہے، نہ اس کو بہن کی تمیز رہتی ہے، نہ اس کو بیٹی کی تمیز رہتی ہے، یعنی اس سے کچھ بھی ممکن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام نے سختی سے حکم فرمایا، آج بے شمار مزارات پہ چیزیں یہ بانٹی جا رہی ہیں، بلکہ اڈے بنا دیے گئے ہیں۔ اب تو جن کو ایسی کوئی چیز چاہیے ہے ان کا ذہن ہوتا ہے کہ وہاں فلاں دربار پہ چلتے ہیں، وہاں سے یہ چیز مل جائے گی۔ کہیں تو ایسے بے وقوف جاہل لوگ بیٹھے ہیں جو مفت بانٹ رہے ہیں، کہیں بک رہی ہے یہ چیز۔ تو مزارات والوں نے یہ کام تو نہیں کیے تھے۔ ہر بندے کا آج مزار کیوں نہیں بنتا؟ مزار تو ان کا بنتا ہے جنہوں نے اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری۔ تو جنہوں نے اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ان کے مزارات پہ شراب بیچی جا رہی ہے، چرس بیچی جا رہی ہے، تو یہ اللہ والوں کے مزارات کے ساتھ اور اللہ والوں کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ جن مزارات پہ ایسے کام ہو رہے ہیں وہاں جانا بھی منع ہے، نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم نے جا کے اصال ثواب ہی کرنا تو گھر بیٹھ کے کریں، ان کو پہنچ جائے گا۔ یہ ضروری تو نہیں ہم عرض میں سلام نہیں پڑھتے، ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے آقا سنتے ہیں۔ اللہ والے جہاں بھی رہتے ہیں جن کے مزارات پہ ایسے کام ہو رہے ہیں وہاں جانا ترک کریں، چھوڑ دیں وہاں جانا۔ ان لوگوں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ یہ جاہل قوم ادھر ہی آئے گی، انہوں نے ہمارے گلے بھرنے ہیں اور ہم نے گلوں کے ساتھ یہی کاروبار کرنے ہیں۔ اور عجیب صورتحال ہے، ایک بندہ 5 نمازیں پڑھا رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اللہ رسول کے حکم کی تابعداری کر رہا ہے، وہ تو ہو گیا اس قوم کی نظر میں مولوانا، ملا ہے جی چھڈو انہوں، اللہ والے بھی اور لین ہوندی۔ اللہ والا کون ہے جی؟ جنہوں نہاتے ہوئے سال ہو گیا، جس سے 10 گز دور بیٹھے بھی سمیل آ رہی ہے، وہ اللہ والا اس قوم کا۔ اور میں ایسے بے وقوف لوگوں کو جانتا ہوں جو خود جس کو پیر بنایا وہ اس کو چرس کا سگریٹ لگا کے دے رہے ہیں، وہ ایک کش لگا کے آگے بانٹ رہا ہے، باقی سارے اس کو بانٹ کے پی رہے ہیں۔ یہ جی تبرک ہے بزرگوں کا۔ اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور کسی کے کان تک کیوں نہیں رنگ رہی؟ اگر ہم لوگوں کی نظر میں برے ملا ہیں تو ہمیں قبول ہے یہ لفظ، ایسے گندے لوگوں سے تو ہم پاک ہیں۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔
اتنا گندا جب تیرا میرا دوست نہیں ہو سکتا، اتنے گندے گندے سے جس سے مجھے اور آپ کو سمیل آتی ہے، ہم تو اس کو دوست رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کو اللہ کا دوست بنا دیا۔ کمال ہے یار، کیا سوچ ہے، کیا دماغ ہے۔ یہ پڑھی لکھی قوم کا حال ہے، جس سے سمیل آ رہی ہے کھانے کا اس کو سارا پتا ہے، پیسوں کا اس کو پتا ہے، چھوٹے بڑے نوٹ کا بھی اس کو پتا ہے کہ اس کو کہاں رکھنا ہے، دائیں سائڈ پہ یا بائیں پہ۔ اور اس کو یہ نہیں پتا کہ نہانا کب ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ سر میں داڑھی میں کنگھی بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ پھر بابے اور جنہوں گالی دے دینا انہوں نے کم ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے یار، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو ایک گالی دے اللہ اس کی قبر میں ایک بچھو تیار کر دیتا ہے، پھر وہ جتنی گالیاں دیتا رہے گا اس کی قبر میں اتنے بچھو بنتے رہیں گے۔ تو آپ کے شوق سے وہ گالی کھانے جا رہا ہے، اس کی قبر کا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ دین کو چھوڑ دیا، دین کا تماشا بنایا ہوا ہے، بنگلیوں چرسیوں کا دین بنا دیا۔ یہ دین رسول اللہ کا دین ہے، یہ حضور کے صحابہ کا دین ہے، یہ محمد عربی کے غلاموں کا دین ہے، یہ قرآن کے قاریوں کا دین ہے، یہ حدیث کے محدثین کا دین ہے، یہ چرسیوں شرابیوں کا دین نہیں ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نکال کے دیکھیں، اب تو ٹی وی چینلوں والے روزانہ کسی نہ کسی کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے قسم کے پیر پکڑے جن کو 30 سال ہو گئے لوٹ کے کھاتے ہوئے اور ان کو پہلا کلمہ نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس کو یہ دعا دے دے اس کا تو پھر کام ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ حرام شراب نشے والی ایک مرتبہ چیز استعمال کرے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو یہ کون سا جاہل ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ شراب پینے والے پیر صاحب کی دعا قبول ہو رہی، حرام کھانے والے پیر صاحب کی دعا قبول ہوگی، چرس والے پیر صاحب کی دعا قبول ہوگی؟ اسلام کا نقشہ نہ بدلیں۔ خدا کے لیے آپ نے کوئی ایسی بات کر رہا ہو تو اس کے منہ پہ تھپڑ مارے کہ تو نے رسول اللہ کے دین کو مذاق بنا دیا، تو نے یہ شرابیوں چرسیوں کا دین بنا دیا ہے۔ یہ تو اللہ کا دین تھا، یہ تو کلمہ کلام، یہ تو کلمہ طیبہ والا دین ہے، یہ تو نماز روزے والا دین ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، رسول اللہ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ نشہ آور چیز کو استعمال کرے، ایک مرتبہ جو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، فرض بھی پڑھے نفل بھی پڑھے۔ جس کے فرض نفل قبول نہیں وہ چرس کا سگریٹ لگا کے ہمیں دعا دے گا تو قبول ہو جائے گی۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے یہ شیطان والا عمل ہے، بچ جاؤ اس سے، یہ شیطانی عمل ہے۔ جو نشہ کرتا ہے وہ شیطانی عمل کرتا ہے۔ تو شیطان کا تو کام ہی دماغ کو ڈانپ لینا ہے۔ اپنے آپ کو صحیح سمت پہ رکھیں۔ مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، اپنے بندوں پہ ہی آتی ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں، آپ روزہ چھوڑ دیں، آپ اللہ نہ کرنی چھوڑ دیں اور کسی شرابی چرسی کے پاس چلے جائیں کہ مجھے تویز دے، مجھے دعا دے، مجھے کوئی گالی نکالے گی میرا کام ہو جائے۔ تو جس کی نیت یہ ہے کہ گالی سے کام ہوگا تو وہ ساری زندگی گالیاں بھی کھائے گا اور اس کا کام بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جی، دین گالیوں والا دین تو نہیں ہے۔ دین اسلام تو خوبصورت دین ہے، اس میں تو اللہ رسول کی صدائیں ہیں، اس میں تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے کلمات ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی میں ایک بار بھی پڑھ لے، جس نے ایک بار پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت اور دوزخ کے جو فیصلے ہو رہے ہوں گے، جس شخص نے ایک بار بھی پڑھا ہوگا ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے گی، اور اس کا یہ ایک کلمہ پڑھا ہوا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو یہ ایک کلمہ پوری کائنات سے بھاری ہو جائے گا۔ دین تو اتنا خوبصورت دین ہے، چند دن کی مشکلات نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا۔ لوگ عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، بد مذہب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس جا کے لوگ ان سے کالے کے تویز کروا کے آتے ہیں۔ یار کیسی بات،
کیا عقل ہے کہ 10,000 سے فروٹ والی ریڑھی لگا کے کام شروع نہیں کرنا، 20,000 دے کے الو کے خون سے تویز بنوا کے لے آنا ہے، میرا کام چل جائے۔ 10,000 سے فروٹ والی ریڑھی لگی ہو تو شام کو کوئی 1,000 تو بچ جائے گا، بچوں کے لیے کھانا حلال کا لے کے آئے گا، وہ نہیں کرنا۔ 20,000 روپے الو کے خون کے تویز کا دے کے آنا ہے تو پھر وہ ساری زندگی خود بھی الو بن کے رہے گا، تو اس کی اولاد بھی الو بنے گی، الو کی اولاد الو ہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو دین میں عطا فرمایا یہ خوبصورت دین ہے، یہ نشیوں کا مذہب نہیں ہے، یہ چرسیوں کا مذہب نہیں ہے، یہ اللہ رسول، یہ قال اللہ و قال رسول کا مذہب ہے۔ اس میں جب بھی آواز آئے گی تو اللہ کے حکم کی آواز آئے گی، اس میں جب بھی آواز آئے گی تو رسول اللہ کے حکم کی آواز آئے گی۔ شراب کو ایسے ہر گھر میں موجود ہے، آج ہمارا ہر بچہ یہ چاہتا ہے، نوجوان وہ کہتا ہے بھی ہماری تو پارٹی مکمل نہیں ہوتی جس میں شراب نہ رکھی جائے، بے شمار قسم کے نشے رائج کر دیے گئے، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں کالجوں یونیورسٹیوں میں آئس کا نشہ کر رہی ہیں، ٹی وی چینل بتا دیے، سب سن رہے ہیں، ہم نے پھر آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم نے کیا کیا ایسے کاموں کے لیے؟ بھائی بارڈر پہ تو ہم نے فوج کھڑی کر دی کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ کرے، تو یہ جو 70 لاکھ لوگ نشہ کر رہے ہیں، جو ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، جو ان کی مائیں تڑپ کے مر رہی ہیں، جو ان کی بیٹیاں تڑپ کے مر رہی ہیں، جو ان کی بہنیں تڑپ کے مر رہی ہیں، جو ان کی بیویاں تڑپ کے مر رہی ہیں، ان کو کون بچائے گا؟ یہ عالمی ادارے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ ڈیلی ایک دن میں 24 گھنٹوں میں 40 بندے دہشت گردی سے مرتے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ عالمی ادارے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ ڈیلی 24 گھنٹے کے اندر 40 بندے دہشت گردی سے گولی کے ساتھ مرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں بم دھماکے میں یا کہیں بھی۔ 700 بندے روزانہ پوری دنیا میں نشے کی موت سے مرتے ہیں، تو ان کا کون خیال کرے گا؟ 40 زیادہ ہیں یا 700؟ 40 تو گولی سے مر رہے ہیں، 700 روزانہ نشے سے مر رہے ہیں، تو ان کا کون خیال کرے گا؟ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو کوتاہی اور خامی ہے اور اس سارے کام کی جو ذمہ داری ہے وہ باپ پہ ہے، جو باپ خود سگریٹ پیتا ہے، وہ اپنے بچے کو پیسے دے کے خود کہتا ہے سگریٹ لے کے آ، پھر وہ لے کے آتا ہے، چند دن دیکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ جو ابا جی جو مزہ لے رہے ہیں ذرا میں بھی ٹیسٹ کروں، پھر وہ ٹیسٹ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ گلی میں نکلتا ہے، جب وہ گلی میں نکلتا ہے تو پھر کوئی اور اس کو مشورہ دیتا ہے تو سادہ پی رہا ہے، ذرا یہ ٹیسٹ کر جو میں کر رہا ہوں، پھر بات آگے نکل جاتی ہے۔ میں تو یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ اب چھپکلی کو مار کے اور اس کو اچھی طرح سے خشک کر کے پھر اس کو پیس کے اور اس کو پیس کے پھر اس کو سگریٹ کے اندر ڈال کے بھی لوگ نشہ کر رہے ہیں، اتنا خطرناک نشہ، اور وہ بندہ اتنا زہریلا ہو رہا ہے اگر وہ کسی کو دانت کسی کو کاٹ لے تو وہ زخم بھی ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بھی نشہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم یہ پنچر شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ جو سلوشن لگا کے جس سے پنچر لگاتے ہیں اس کا بھی نشہ ہو رہا ہے، اس کا بھی نشہ کر رہے ہیں، اور کر کون رہا ہے؟ 16 سال 17 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ، 19-20 سال کا بچہ۔ میرے بھائیوں، ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ہمارے ہی محلے کے لوگ ہیں، باپ کو تو پتہ تب چلتا ہے جب باپ لٹ چکا ہوتا ہے، پورے محلے کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ہم نے والدین کو آگاہ نہ کیا تو پھر ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا، ہمیں بھی تب پتہ چلے گا جب سب کچھ لٹ چکا ہوگا۔ تو ہم نے ایسے والدین کو بھی تنبیہ کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے، آپ کا بچہ سگریٹ پی رہا ہے۔ آپ گلیوں میں دیکھتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ 10-11 سال کا بچہ سگریٹ لگا کے پھر رہا ہوتا ہے، اور اب پبلک میں شرع عام 13-14 سال کے بچے سگریٹ پینے لگتے ہیں۔ یہ
तबाही का एक सुनामी आएगा, फिर ये क्या हाल होगा, फिर बेटियां रो रही होंगी, बहनें रो रही होंगी, और बीवियां खामद के होते हुए भी बेवगी वाली जिंदगी गुजार रही होंगी, तो फिर उस हालत में हम कहां जाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, कुछ लोग मशवरे देते हैं और कहते हैं ये जी खांसी का जी कमाल इलाज है, बस शराब की 2 चम्मच दो, पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। मशवरा देते हैं लोग। ये शैतान का एक वार है, जिसको रसूलुल्लाह ने हराम किया, जिसको रब ने हराम किया, उसमें शिफा कैसे हो सकती है। यही तो अकल पे पर्दा है। शैतान अकल पे पर्दा डाल देता है। बंदा कहता है अच्छा यार बहुत तंग हूं, इतने दिनों से दवाई से आराम नहीं आ रहा, तो इसके कहने पे थोड़ा अमल कर लेता हूं। वो 2 चम्मच लेता है सुकून, फिर उसको जब भी मसला बने तो वो कहता है वही 2 चम्मच दे दो, उसमें तो लज्जत ही बड़ी थी। तो फिर आस्ता आस्ता क्या होता है, वो शराब पे लग जाता है। हमने कौम को शराब से बचाना है, ना कि हमने उसको शराब पे लगाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरी बेटी बीमार है, तो मैंने उसको बड़ी दवाइयां दी हैं, मुझे किसी ने कहा ये एक नशावर चीज है, अगर आपकी इजाजत हो तो इस्तेमाल करवा दो, कहते हैं कि ठीक हो जाएगी। पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ना उम्मे सलमा, अगर इसमें शिफा थी, नशावर चीज में अगर शिफा थी, तो रब ने इसको हराम क्यों किया। तो ये समझ लो कि रब ने इसमें शिफा नहीं रखी। आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करोगे, गुनाह ही गुनाह है, गुनाह ही गुनाह है। या तो आखिरी हद हो, कोई ऐसा मुस्तनद हकीम हो या डॉक्टर हो जो कहे इसका कोई और हल है ही नहीं, बिल्कुल अगर इसको इस्तेमाल ना किया तो बंदा मर जाएगा, तो फिर उस सूरत में वो भी मुस्तनद उलमा, मुस्तनद डॉक्टर बैठ के वो इस चीज पे पूरा गौर फिक्र करके डिसाइड करेंगे कि अगर इसकी जान को खतरा है तो इसका कोई 1-2 कतरे इसको इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। लेकिन वो इंतहाई मजबूरी के हाल में, जब जान जा रही हो, उसके अलावा किसी सूरत भी ये हलाल नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, हुजूर के सहाबा बैठे हुए हैं, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मीटिंग चल रही है और सब बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मामला ये चल रहा है कि हुजूर की उम्मत को गुनाह से कैसे बचाया जाए। अब तो उम्मत बैठ के ये हिसाब लगाती है ना कि घोड़े का डांस कहां पे कराया जाए, कुत्ते की लड़ाई कहां पे करवाई जाए। हाँ जी, अब तो ये बातें हैं, कबूतरबाजी कब की जाए और कहां पे की जाए, ऐलान करवाया जाए। अब तो मस्जिदों के इमामों की छुट्टी इस बात पे हो रही है कि कुत्तों की लड़ाई का ऐलान क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा तो ये सिलसिला है। हम जानते हैं हमारी लाइन में कितने कितने जुल्म है। लोग आते हैं, वो कहते हैं लो जी मसीत साड़ी मौलवी कौन होता है आकर के ऐलान नहीं करता, करो ऐलान जी कि कल कुत्ते की लड़ाई है, मस्जिद के स्पीकर में ऐलान करो। मौलवी साहब ये चौधरियों की मसीत है, मस्जिद सरकारी हो या गैर सरकारी, अगर वो सोसाइटी की हो या मोहल्ले की हो, सारी मस्जिदें अल्लाह का घर है। मस्जिद बादशाही हो या मोहल्ले की निजी छोटी मस्जिद हो, अदाब सब के एक जैसे हैं। अल्लाह के घर का अदब मलहूज रखना हम सब पर फर्ज है। एक तो खुद अमल नहीं करना, दूसरा डंडे से लोगों को भी उसी रास्ते पे चलाना जिस पे खुद चल रहे हैं। हुजूर के सहाबा बैठ के ये मीटिंग कर रहे हैं कि उम्मत को गुनाहों से कैसे बचाया जाए। तो हुजूर के सहाबा ने दूर बैठे थे, हुजूर के गुलाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर, ये जो आप बच्चे नौजवान वो कहानियां पढ़ते हैं उसमें उम्र व यार आता है, वो उम्र व यार नहीं है, आइन मीम रा उमर होता है, उसके बाद अगर वाव आ जाए तो उसको अमर पढ़ते हैं। ये अरबी का कायदा है, जब उमर के बाद वाव लिखी हो तो उसको उम्रू नहीं पढ़ते। तो हमारे दानिशवर टीवी चैनल पर बैठते खबरों में भी उम्रू पढ़ रहे होते हैं, तो फिर कौम को क्या मिल रहा था। जब हर जगह पे सिफारशी और हर जगह पे रिश्वत खोर हो तो फिर कौम का यही हाल होता है।
وہ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی عین میم را کے بعد واو، حضور کے غلام بیٹھے تھے دور، حضور کے صحابہ نے ان کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ حضور کے صحابہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کا بڑا ٹائم رسول اللہ کے پاس گزرا ہے، ہمیں بتائیں کون سا گناہ سب سے ناپسندیدہ ہے حضور علیہ السلام کے ہاں، سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ وہ گناہ امت سے ختم کیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بتایا کہ جا کے حضور کے غلاموں کو بتا دو کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے جو ناپسندیدہ گناہ ہے وہ نشہ کرنا ہے۔ میری امت کو جا کے کہہ دو کہ نشہ سارے گناہوں کی ماں ہے، سارے گناہوں کی جڑ ہے، تو گناہ سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پہلے نشہ چھوڑ دینا۔ اگر تم نے نشہ چھوڑ دیا تو بے شمار گناہ تمہارے ویسے ہی کٹ جائیں گے، وہ تم چھوڑ دو گے۔ حضور کے صحابہ جب یہ بات سنی تو اور قریب آ گئے، سارے چل کے پاس آ گئے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا آپ جاؤ رسول اللہ سے پوچھ لو، تو پھر حضور کے سارے صحابہ آقا علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر بات سنائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں بیٹھو میری بات سنو۔ ایک عورت تھی، اس کا کسی نوجوان پہ دل آ گیا اور اس نے اس کو پکڑا، نوجوان کو اپنے گھر لے گئی۔ اس نے کہا کہ گھر کوئی وزن اٹھانے والی چیز ہے، میرے ساتھ چل۔ تو وہ نوجوان ساتھ چلا گیا، ایک کمرے سے گزرے آگے میں، اگلے سے گزرے آگے، تیسری چوتھی جگہ پہ جب پہنچے تو اس عورت نے ایک اور نوجوان کو باندھا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک شراب کا پیالہ پڑا تھا۔ تو وہ عورت کہنے لگی میرا تجھ پہ دل آ گیا ہے اور میں تجھ سے بدکاری کرنا چاہتی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ نوجوان پاک تھا، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں جسم بھی پاک رکھتا ہوں، روح بھی پاک رکھتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس نے سختی کی، سارے دروازے بند کروا دیے۔ اب وہ عورت کہنے لگی اگر تو گناہ نہیں کرنا چاہتا میرے ساتھ تو پھر تو ایسے کر اس نوجوان کو قتل کر دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں اور میں اس کو قتل کر دوں؟ یہ کہاں کی بات ہوئی؟ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو یا کسی بھی غیر مسلم کو ناحق قتل کر دے، میں نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا تو بدکاری بھی نہیں کرتا، تو اس کو قتل بھی نہیں کرتا، تو پھر آخری آپشن تیرے پاس موجود ہے، یہ شراب کا پیالہ ہے تو پی لے، تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ اب وہ نوجوان تھا، پھنسا تھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ چلو نہ میں بدکاری کرتا ہوں نہ میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو آسان کام یہی ہے کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ تو اس نے شراب کا پیالہ پی لیا۔ تو جب شراب کا اس نے پیالہ پی لیا، حضور فرماتے ہیں اس نے اس کے دماغ کو، عقل کو ڈھانپ لیا۔ اس نے کہا اور لاؤ، اور لا کے دیا، پی لیا۔ اس نے کہا اور لاؤ، اس نے اور بھی لا کے پی لیا۔ 3 پیالے جب اس نے پی لیے تو اب شراب، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، جس نے کیا وہ پھر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ جب اس نے شراب پی لی تو اب وہ تیار ہو گیا، اس نے کہا میں تیرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ عورت کہنے لگی اگر میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کو قتل کرنا ہوگا۔ اس نے پہلے اس کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد پھر اس نے اس کے ساتھ بدکاری کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں سن لو، نشہ سارے گناہوں کی ماں ہے۔ اگر وہ نشہ نہ کرتا، قتل بھی نہ کرتا، اگر وہ نشہ نہ کرتا تو زنا بھی نہ کرتا۔ اس نے جب نشہ کیا، جب اس نے شراب پی لی، اس کے دماغ کو ڈانپ لیا شراب نے، اب اس نے قتل بھی کر دیا، اب اس نے زنا بھی کر لیا۔ تو آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، نشہ اتنی بری چیز ہے، یہ سب سے گندی چیز ہے۔ اللہ رسول کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ نشہ ہے۔ نشے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، میں نے شروع میں بھی بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ اپنی مرضی کی طویلیں نکالتے ہیں کہ قرآن نے شراب کو حرام کہا ہے۔ نہ بھائی، آقا علیہ السلام نے فرما دیا جو چیز عقل کو ڈھانپ لے وہ شراب ہی ہے، جو عقل کو ڈھانپ لے
وہ شراب ہی ہے. اور آقا اسلام نے فرمایا جس چیز کا کثیر، جو چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ کرتی ہو، اس کو قلیل تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا بھی حرام ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے نوجوان بچے اس کام پہ لگے ہیں ان کو تھوک دیا جائے. کوشش کریں کہ ان کو راہ راست پہ لائیں. جیسے وہ ہمارے دوست تھے اور ہم نے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو پھینک دیا، نہیں، ان کے ساتھ پھر دوستی لگائیں، ان کو واپس لائیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک شخص مجھے ملا 40 سال سے نشہ کر رہا تھا. اس نے کہا کہ اے جنید اگر میں توبہ کر لوں تو میرا رب مجھے آج بھی معاف کر دے گا. تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ تو بتا تیری ماں تیرا انتظار کرتی ہے؟ اس نے کہا حضور ایک حد تک میری ماں نے انتظار کیا، جب میں اپنے کام سے باز نہیں آیا تو میری ماں انتظار نہیں کرتی. تیری بیوی انتظار کرتی ہے. یہ ایک حد تک کرتی رہی، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ لوٹنے والا نہیں ہے تو پھر میری بیوی نے میرا انتظار چھوڑ دیا. اور جب میری بیٹیوں نے بھی دیکھا کہ اب ہمارا باپ واپس لوٹنے والا نہیں ہے تو میری بیٹیوں نے بھی میرا انتظار چھوڑ دیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندے ایک چیز آج بھی تیرا انتظار کر رہی ہے، آ میرے رب کی رحمت تجھے پکار رہی ہے، میرے بندے آ ایک بار آ کے معافی مانگ، میں 40 سال کے گناہ معاف کر دوں گا. تو اب واپس آ جائیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یار شراب پیتے ہیں. مسلمان تو دیکھو حرام کاریاں ساری کر لینی ہے، کتے کا گوشت نہیں کھانا، خنزیر نہیں کھانا، شراب پی لینی ہے. آقا اسلام نے فرمایا شراب پیشاب سے بھی ناپاک ہے، شراب پیشاب سے بھی ناپاک ہے. اب کوئی چوری صاحب پیتے ہیں تو اس میں میری مجبوری ہے، میں تو رسول اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں. چودھری صاحب اگر شراب پیتے ہیں تو وہ پیشاب پیتے ہیں، توبہ کریں. اب ان کو اگر ڈائریکٹ کہا جائے یہ شرابی نہیں یہ پیشاب پینے والا آ رہا ہے، کتنا غصہ آئے گا. حالانکہ حقیقت یہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو شراب پیتا ہے وہ پیشاب پیتا ہے. جو ایسا بندہ ہے وہ سن لے. میں یہ تقریریں ریکارڈ اس لیے کرتا ہوں، میں پوری تقریر میرے یوٹیوب چینل پہ میں یہ جمعے کی ڈال دیتا ہوں کہ یہ یاد دہانی رہے. کوئی دوست اکثر کہا کرتے تھے کہ جو آپ نے فلاں جمعے پہ تقریر کی فلاں پہ کی وہ کہاں ہے، تو میرے نام سے میرا چینل ہے وہاں سے یہ پوری سن لیا کریں. کبھی ایسے ہوتا ہے جمعے پہ بندہ نہیں آ سکتا تو آپ سن لیں. یہ چیزیں یاد دہانی کے لیے میں رکھ رہا ہوں. اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے پھر سنیں کہ جو شراب پیتا ہے وہ پیشاب پیتا ہے. کتنا گندا لفظ ہے. تو یہ گندا لگتا ہے. یعنی کوئی شراب پینے سے منع نہ کرے. اگر کہیں یہ شراب ہے یہ ساتھ کتے کا گوشت ہے، نہیں جی نہیں، میں مسلمان ہوں، میرے لیے کوئی حلال کھانا تلاش کرے، میرے لیے سبزی لائیں، چکن لائیں، بکرا لائیں. بھائی شراب کہاں اسلام میں ہے؟ جب کتا تجھے اچھا نہیں لگتا، خنزیر پکا ہوا تجھے اچھا نہیں لگتا، سبزی تلاش کرتا ہے، چکن مٹن تلاش کرتا ہے، تو شراب کی جگہ پہ بھی تو کوئی مشروب تلاش کر تاکہ تجھے اللہ رسول سے معافی مل جائے. رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ جو مجھے پیار آیا تھا نا وہ 40 سالہ بندے سے، شراب پینے والے سے پیار اس لیے آیا تھا، میں سیرے سکتی کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو حضرت سیرے سکتی نے دیکھا ایک جگہ پہ ہجوم ہے اور لوگ کھڑے ہیں، نوجوان کھڑے ہیں، ایک بندہ شراب کی حالت میں پڑا ہے، اس کو کوئی دنیا کی خبر نہیں، کوئی اس کو ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے، کوئی اس کو شرابی کہہ رہا ہے، کوئی اس کو سائیں کہہ رہا ہے، کوئی اس کو جہاز کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ. سیدھے سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا لوگوں پیچھے ہو جاؤ. جب سارے پیچھے ہو گئے تو آپ نے پانی لیا، اس کا منہ صاف کیا اور منہ صاف کر کے اچھی طرح پھر دعا کی مولا ظاہر اس کا میں نے دھو دیا، باطن اس کا تو دھو دے. ایسا بھی تو کام ہم کریں نا یار، ایسا بھی تو کام کریں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ مزدور ہم نے رکھ نہیں سکتے؟ یہ ایک نیا انداز ہے، کام کا ایک نیا انداز ہے. چوری صاحب سارے زمانے میں لٹ کے کوٹھی محلتے بنا لیا، پر ہوتے مزدوری واسطے مزدور لاؤں گے تو 1500 لگے گا. ایک بندہ لگو جی جہاز جنہوں 2 چرس دے سگرٹ جو سارا دن کام کرا لو. یار کوئی انسانیت ہے؟ یہ مسلمانی ہے؟
ہم خود فروغ دے رہے ہیں اس کام کو، نشے کو ہم فروغ دے رہے ہیں۔ اگر اس کو 1200 روپے پہ سارا دن مزدوری کروائی ہوتی تو چلو 1200 میں سے 600 تو اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتا جو سارا دن ترس رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو سمجھائیں، ایسے لوگوں کو راہ راست پہ لگائیں۔ اگر ہمارے بچے ہیں تو ان لوگوں کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی بیٹیاں روتی ہیں اور لوگوں کے بچوں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں۔ کوئی بندہ ہے ایسے، کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ میری بیٹی کسی اور کی بیٹی کے اترے ہوئے کپڑے پہن کے پھرتی ہو؟ لیکن ایسے بدبخت لوگوں کے بچے ان کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں والی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ ان کاموں سے واپس لائیں، نہیں، آگے الیکشن کی کمپین پہ 3 ماہ کے لیے پکے پکے بک ہو جاتے ہیں۔ بھائی ڈیرے پہ آپ نے رہنا ہے، سب کچھ وافر ملے گا، ہر چیز عام ملے گی، بس تو نے میرے نعرے لگانے ہیں۔ یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں نے تو نشے کو ختم کرنا تھا اور ہم نشہ بانٹ رہے ہیں۔ اگر آج ہم یہ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں، آج اگر کسی کی بیٹی کا گھر میری اور آپ کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے تو کل ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ جو اپنے ہاتھوں سے نشہ کرنے والوں لوگوں کو نشہ لا کے دیتے ہیں اپنے چند پیسوں کے منافع اور بچت کے لیے، تو وہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی بیٹیاں بھی ایسے ہی تڑپ کے روئیں گی، ان کی بہنیں بھی ایسے ہی تڑپ کے روئیں گی، ان کی مائیں بھی ایسے ہی تڑپ کے روئیں گی جیسے آج ہم ایسے لوگوں کی ماں کو رلا رہے ہیں، جیسے آج ہم ایسے لوگوں کی بیویوں کو رلا رہے ہیں، جیسے آج ہم ایسے لوگوں کی بیٹیوں کو رلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ہم نے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، لیکن ان کا بائیکاٹ غلط کام سے کرنا ہے اور ان سے تعلق رکھ کے ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ان کی بیٹیاں بھی خوبصورت زندگی گزار سکیں، تاکہ ان کی بیویاں بھی خوبصورت زندگی گزار سکیں۔ یقین کریں ایسے وہ اب جو انجیکشن لگا رہے ہیں، قسم بخدا میں تقریباً 1.5 ماہ پہلے لاہور گیا ہوں، وہ مکلور روڈ کے پاس جو چوک ہے وہ گھوم کے جو واپس آتے ہیں، تو میں اس جگہ پہ میں نے جو منظر دیکھا ہے، مجھے رات کے وقت بھی وہ بات یاد آ جاتی ہے تو میرے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہ پہ وہ انجیکشن، ان کا جسم ختم ہو چکا ہے، وہ اپنے ہاتھوں پہ نہیں لگا سکتے، ان کی پنڈلیوں پہ نہیں لگ سکتا، وہ اپنی قمیضیں اتار کے یہاں پہ ویلے تلاش کر رہے ہیں، یہاں پہ لگا رہے ہیں۔ یار ان کی مائیں کیا حال ہوتا ہوگا، ان کی ماؤں کا، ان کی بہنوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، ان کی بیٹیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اللہ رسول کے لیے امت کا سہارا بنے، امت کا سہارا بنے۔ پولیس والے بھی ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں تو صرف اس لیے بھائی ہمیں صرف دکاندار بتا دو جس کے پاس تو نے لویا جا کے بیچا ہے، بس تیرا کام ختم، ہمارا کام شروع۔ بھائی اس کو یہ بھی تو پوچھو یہ تجھے ملتا کہاں سے ہے، یہ تو روزانہ کرتا ہے، 70 لاکھ لوگ روزانہ کرتے ہیں، تو وہ آتا کہاں سے ہے؟ کہیں نہ کہیں سے تو آتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہے جس کی نظر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو ایسی تباہی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ منگل والے دن شام کو شب برات ہے، محفل ہوگی 10 بجے رائٹ، ہماری دعا ہو جاتی ہے، جو ٹائم بتاتے ہیں اس کے مطابق ہم دعا کر دیتے ہیں۔ 10 بجے رات دعا ہو جائے گی، پھر ہم 12 بجے رات کو صلاۃ التسبیح با جماعت ادا کریں گے۔